الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بار پھر خاص فضل و کرم ہوا اور آج ہماری بزرگوں کی بارگاہ میں ایک بار پھر حاضری تھی اور آج ہم فیضان مدینہ سے بھی ہو کر آئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ واپسی پر کچھ کتب وغیرہ بھی ہم خرید لیں، کیونکہ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل ہی فضل ہے اور بارہا فضل ہے، اور میں اس کو اپنی ہر ویڈیو میں ہر جگہ پر اس چیز کو میں الحمدللہ کہتا بھی رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہی شکر ہے، کیونکہ اس کا فضل ہے۔ اور جس دن اگر عدل ہو گیا تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں، اور اصل میں کیا بندہ وہ اپنی بات بتائے۔ خیر، آج جو ایک خاص ٹاپک ہے وہ ہے علم دین۔ علم دین کے حوالے سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں، اور آج چند مختصر حاضری ہم نے کرنی ہے۔ اصل میں کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے، بلکہ آپ کو کچھ دکھانا ہے، تو کیا ہے وہ میں انشاءاللہ یہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ شاید فرماتے ہیں جو شخص عالم کی مجلس میں جائے اس کو 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اس کو 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اگرچہ اس سے استفادہ یعنی اپنی کوشش سے کوئی فائدہ حاصل نہ کریں، صرف مجلس میں جائے تو اس کو 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 7 آئیے 7 کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، جب تک اس مجلس میں رہے گا گناہوں سے، فسق سے، فجور سے بچتا رہے گا۔ نمبر 2، طلبہ میں شمار کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں جو طلبہ کرام ہوتے ہیں، دین کے طلبہ ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس کے اعتبار سے بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ فرمایا نمبر 3، طلب علم کا ثواب پاتا ہے، اس کی بھی ایک بہت فضیلت ہے۔ ارشاد فرمایا اس رحمت میں کہ جلسہ علم یعنی علم کی جو مجلس ہے اس پر کیا ہوتی ہے؟ رحمت نازل ہوتی ہے، وہ شریک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک علمی باتیں سنتا ہے عبادت میں ہے۔ یہ 5 باتیں ہماری پوری ہو چکی ہیں۔ جب تک علمی باتیں سنتا ہے عبادت میں ہے۔ نمبر 6، جب کوئی دقیق یعنی مشکل بات ان علماء کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور شکستہ دلوں یعنی ٹوٹے دلوں میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علم و علماء کی عزت اور جہل و فسق یعنی بے علمی و برائی کی ذلت سے واقف ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ جہل کتنی بری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف 7 فائدے وہ ہیں جو فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ شاید فرما رہے ہیں کہ جو شخص صرف علم کی مجلس میں جائے تو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ خود سے اس کو کچھ فائدہ نہ حاصل ہو رہا ہو، اگرچہ صرف وہ مجلس میں جائے تو فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ البتہ ہم جو ہے علم دین سے ہمارا تعلق رہتا ہے، اور کتابوں کا بھی شوق ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے الحمدللہ عزوجل۔ اور یعنی طلبہ کرام کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ سمجھ لیں کسی کو کوئی امپورٹنٹ چیز مل جائے وہ تو اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو ہمارے لیے کچھ یوں ہے کہ ہمیں کوئی کتاب نہیں مل جائے تو ہم اس پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری کتب الحمدللہ عزوجل اللہ کے فضل و کرم سے اپنے استطاعت کے مطابق وہ ہم نے لی ہیں، خریدی ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس، بہت ہے اللہ کے فضل استطاعت کے مطابق۔ لیکن آج چونکہ ایک کتاب 2 کتابیں خریدنے کی ہمیں توفیق ملی، اس میں سے ایک کتاب پر کچھ پیکنگ وغیرہ اس طرح ہوئی بھی تھی، تو اس کو دیکھ کر مجھے یاد آیا، میں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ گفٹ وغیرہ ایک انداز میں کھولتے ہیں، وہ پیکنگ کتاب کی گفٹ جیسی ہوئی ہوئی ہے، تو لوگ اپنے گفٹ وغیرہ کھولتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اب ویڈیوز اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ لوگ اپنے بڑے بڑے اہم موبائل جو مہنگے موبائل ہوتے ہیں اس کی جب اوپننگ یعنی اوپن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، اور پھر جو ساؤنڈ وغیرہ وہ چلا دیتے ہیں۔ لیکن ہم ابھی جو میں جو چیز آپ کو دکھا رہا ہوں وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ کتابیں ہیں۔ وہ کون کون سی کتابیں؟ ایک تو آپ کتاب دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ الحمدللہ عز و جل کتاب کو بھی دکھانا ہے تاکہ آپ اس کتاب کو پڑھیں بھی، اور بہترین کتاب ہے، اور گویا کہ یہ بھی بتانا ہے کہ ہماری محبت اور ہمارا جو ایک لگن ہے، وہ شغف ہے، وہ اس کے ساتھ ہے اور اس طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے وہ ویڈیو کا منظر دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری
کتاب سب سے پہلے میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے شرح کلام رضا، ماشاء اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اندر سے بھی تھوڑا بہت اس کو دکھاتا ہوں۔ ماشاء اللہ اس میں کلام بڑے پیارے پیارے ہیں، یعنی اور بھی شرح کلام وہ ہیں ادائیگی بخشش، لیکن یہ ہمیں اس کا بتایا گیا تو ہم نہیں لی۔ جیسے کلام ہے واہ کے جو کرم ہے شہ بتا تیرا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، نعمت باٹتا جس سمت و ذیشان گیا۔ اس کے بارے میں یہ دیکھیں نا، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے۔ یہ بڑے مطلب بس سمجھے اس بات کو، سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل مزہ آئے گا اللہ نے چاہا تو۔ اس کتاب کو آپ بھی خریدیں تاکہ کلام سنیں اور مزہ آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، دیکھیں ماشاءاللہ عز و جل، بڑی پیاری کتاب ہے یہ کتاب ہم نے لی ہے، اور یہ اس کی جلدیں ہیں تقریباً 2 کتابیں، دو جلدیں ہیں، تو بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کو ہم ایسے ہی کھول دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، احادیث صحیحن سے غیر مقلدین کا انحراف، یہ ہے مفتی محمد نظام الدین رضوی برکاتی، ماشاءاللہ۔ یہ لکھا ہے 2 جلدوں پر مشتمل 255 آیت قرآن، اللہ اکبر اللہ اکبر، 520 احادیث نبویہ کا بیش بہا ذخیرہ، خزانہ بھی کہہ دیں تو مسئلہ نہیں ہوتا، عام فہم تشریح ہر بندہ سمجھ سکتا، دل نشین استدلال کے ساتھ، یعنی آسان ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی اب اہل علم ظاہر سی بات ہے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا۔ احادیث قیادت انبیاء و خلفاء رسول، فرمان الہی کے اطلاق سے استدلال، اللہ اکبر۔ آپ تمام احباب اس کو خریدیں، یہ کتاب جو ہے بڑی پیاری کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو خوش رکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ہماری شرح کلام رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے جو ابھی ویڈیو دیکھی، آپ نے دیکھا کہ شرح کلام رضا نعت جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیوان ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا۔ بہت سے سارے کلام ایسے ہیں جس کو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور سننے والا سن کر بھی عاشق ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے، آپ کے دل میں بھی پڑھنے سے محبت آ جاتی ہے۔ لیکن ان الفاظ کے مشکل معنی کیا ہیں، ان مشکل معنی کو سمجھ کر اس کا مفہوم کیا بن رہا ہے، اس اعتبار سے اس کی شرح کیا ہوگی، یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اس چیز کے اعتبار سے بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقی حال، یعنی جس شاعر نے جو شعر لکھا ہے اس کی مراد کیا ہے، حقیقت میں وہ شاعر ہی جانتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ظاہری طور پر ہمیں نظر بھی آ جاتی ہیں جس کو دیکھ کر ہم کلام کی تشریح کر سکتے ہیں، اور ہم جب کلام کی تشریح کر کے کلام پڑھیں گے تو کیا ہی خوب مزہ آئے گا، کتنا ہی سکون ملے گا سامنے والے کو بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرح کلام رضا جو ابھی آپ نے دیکھی، اس کو بھی اچھے انداز میں پڑھیں، سنیں اور دیکھیں، اور جب ہم شرح کلام رضا کو پڑھ کر پھر ہم کلام رضا کو سنیں گے انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کہہ کیا رہے ہیں کہ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ یہ پتہ چلے گا نا پھر کہ لکھا کیا ہے۔ ایک کتاب تو یہ تھی، دوسری کتاب کون سی تھی سر؟ دوسری کتاب تھی ہماری احادیث صحیحین سے، آگے آپ پڑھ لیجیے، غیر مقلدین سے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بڑی پیاری کتاب ہے، 2 جلدوں پر مشتمل، آپ کو دکھائی ہے میں نے، اور پیکنگ کیسی ہوئی، پیکنگ بھی بڑی پیاری ہوئی ہے۔ تو سمجھیے جو ہم نے کھولا ہے تو یہی ہمارا ایک طریقے سے محبت ہے، جو آپ کو میں نے چیز آپ کو دکھائی ہے۔ ایک کتاب بھی دکھانا مقصود تھا اور بتانا مقصود بھی یہ تھا۔ ویسے تو ہم اور بہت ساری کتاب ہم نے لے کر رکھ لی تھی، کچھ دن پہلے ہی کتاب لی تھی، لیکن آج ایسے ہی میں نے چاہا کہ یہ کتابیں بھی آپ کو آپ کے علم میں بھی آئے اور آپ خریدیں، تاکہ بہت ساری چیزیں آپ خریدتے ہی ہوں گے، یہ کتابیں بھی خریدیں، اور آپ بھی خریدیں۔ اگر آپ کو استطاعت ہے، آپ کو توفیق ہے، تو آپ دیگر کو بھی کتابیں دلائیں، دیگر سے مراد طلبہ کرام کو دلائیں، علماء کرام کو دلائیں، ائمہ کرام کو دلائیں، تاکہ یہ کتابیں آپ دلائیں تو ان کو فائدہ دے، اور جب ان کو فائدہ دے تو ان کو فائدہ کیا دے گی؟ فائدہ یہی دے گی کہ وہ بیانات وغیرہ میں بیان کریں گے،
یا محفلوں میں بیان کریں گے ایک ساتھ جو جمعے کا بیان کریں گے، یا پھر امت کو بتائیں گے، اور وہ اس کا ذریعہ اور سبب کون بن رہا ہے؟ آپ بن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں خوب علم دین سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔